ذہنی دباؤ کیا ہوتا ہے اور ذہنی دباؤ کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ ذہنی دباؤ سے نکلا کیسے جا سکتا ہے؟ آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ذہنی دباؤ ہوتا کیا ہے، کتنے قسم کے ذہنی دباؤ ہوتے ہیں، ہم ان سے نکل کیسے سکتے ہیں اور ہم پہچان کیسے سکتے ہیں کہ ہمیں کسی ذہنی دباؤ سے گزرنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ دو قسم کے ذہنی دباؤ ہوتے ہیں۔ ایک ذہنی دباؤ ہوتا ہے جو فوری ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ انسٹنٹ سٹریس، ایک ہوتا ہے کرونک سٹریس جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک شدید قسم کا سٹریس ہوتا ہے یا شدید قسم کا ذہنی دباؤ ہوتا ہے۔ انسٹنٹ سٹریس یعنی فوری دباؤ وہ ہوتا ہے ان چیزوں کے بارے میں جو کہ ایک دم سے کوئی چیز ہماری زندگی میں آ جائے۔ فار انسٹنس کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے، ہماری گاڑی کی چابی نہیں مل رہی، ہم کسی میٹنگ سے لیٹ ہو گئے ہیں، ہم اسکول جاتے ہوئے لیٹ ہو گئے ہیں، ہماری کوئی پسندیدہ چیز گم گئی ہے، ہماری کوئی ایسی بات کسی کو پتہ چل گئی ہے جو نہیں پتہ چلنی چاہیے تھی۔ اس قسم کا کوئی بھی دباؤ جو کہ ایک دم سے سچویشن میں آ جائے اس کو کہتے ہیں انسٹنٹ سٹریس یعنی کہ فوری دباؤ۔ جو کہ کرونک سٹریس ہوتا ہے، کرونک سٹریس بیسیکلی وہ سٹریسز ہوتے ہیں یا وہ ذہنی دباؤ یا وہ دباؤ آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں جو کہ ایک بہت لمبے عرصے سے چلتے آ رہے ہوتے ہیں، جس کا آپ کوئی حل نہیں نکالتے، جس کے بارے میں آپ زندگی میں اس کے ساتھ جینا، اس کے ساتھ رہنا سیکھ لیتے ہیں، جو کہ آپ کی ذہنی، جسمانی اور آپ کی ہر طرح کی ہیلتھ پر افیکٹ کرتا ہے۔ آپ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کسی دباؤ میں ہیں؟ دباؤ میں جب کوئی انسان ہوتا ہے اس کے بہت ساری آپ کے جسم آپ کو سمٹمز دینے لگ جاتا ہے، جیسے بے وجہ غصہ آنا یا بہت زیادہ غصہ آنا، جیسے کہ بے چینی ہونا بلا وجہ کسی بات پہ یا کسی وجوہات کی بجائے بے چینی ہونا، آپ کا موڈ بہت نیچے رہنا، لو موڈ رہنا، بلا وجہ اداسی رہنا، بلا وجہ اریٹیشن رہنا، بلا وجہ چڑچڑاپن رہنا، انزائٹی ہونا، اور اس طرح کی چیزوں سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کسی دباؤ میں ہیں۔ دباؤ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ذہنی دباؤ، ایک ہوتا ہے جسمانی دباؤ۔ فار انسٹنس ڈی ہائیڈریشن، جب آپ بہت زیادہ ڈی ہائیڈریٹڈ فیل کرتے ہیں تو یہ آپ کی باڈی کا ایک طریقہ ہوتا ہے آپ کو بتانے کا کہ آپ اسٹریسڈ آؤٹ ہیں، مطلب آپ کسی ذہنی دباؤ میں ہیں، تو یہ آپ کا ایک فزیکل ریاکشن ہوتا ہے آپ کو باڈی کا آپ کو بتانے کا۔ جب آپ پانی پی لیں اور پانی کے ایک مؤثر مقدار پی لیں، اس کے بعد آپ کی باڈی ریلیو ہو جاتی ہے، سٹریس کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ ایک طریقہ تھا آپ کی باڈی کو فزیکلی بتانے کا کہ آپ ایک اسٹریسفل سچویشن میں۔ اب اگر آپ کسی سائیکولوجیکلی آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ سٹریس میں ہیں؟ ایجیٹیشن آپ کے موڈ میں، آپ کو غصہ آنا، پھر آپ کو اریٹیشن ہونا۔ اب یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس سٹریس کو کوپ اپ کرنا ہے، اس کو دور کرنا ہے یا اس کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ تو میں آپ کو کچھ طریقے بتانے جا رہی ہوں جو تقریباً 7 طریقے ہیں، جس میں آپ کو میں سکھاؤں گی کہ وہ کون سے ایسے چھوٹے چھوٹے اقدامات ہیں آپ لے سکتے ہیں جس میں آپ سٹریس کو دور کرنے میں جو آپ کی مدد کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس سٹیپس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گی کہ ہمارے ذہن کے کام کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جس میں ہمارا ذہن ایموشنلی ریاکشن بیس پہ کام کرتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو ایک سگنل دینا کہ اسٹاپ اینڈ چینج، مطلب بدلو اپنی سوچ کو، اور جو بھی آپ کا ایک پرسیپشن ہے آپ کی اس اسٹریسفل سچویشن کے بارے میں، اس کو چینج کرنے کے بارے میں۔ جب آپ اپنے ذہن کو یہ سگنلز دیتے ہیں کہ چینج کرنا ہے آپ نے، یا ایک ٹھہراؤ لے کر آتے ہیں اور آپ پہچانتے ہیں اس سچویشن کو، تو آپ کے ذہن میں جو آپ کی جذباتی ریاکشن ہے اس کی بجائے آپ ایک لاجیکل ریاکشن کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا جو سٹیپ ہے آپ اس میں وہ لے سکتے ہیں وہ ہے ٹیکنگ اے پاز بٹن، مطلب اپنے ذہن میں ایسے محسوس کریں گے آپ کے ذہن کے اندر ایک بڑا سا روکنے کا بٹن ہے، آپ اس روکنے کے بٹن کو دبا دیں اور آپ پاز کریں۔ فار انسٹنس کوئی ایسی ایک اسٹریسفل سچویشن آ گئی ہے، کوئی لڑائی آ گئی یا آپ کی کوئی چیز گم گئی ہے، تو اس میں ایک دم سے ریاکشن نہیں دینا، اس میں آپ اپنے آپ کو پاز کریں، اپنی سوچوں کو پاز کریں، آپ اس سچویشن سے پاز کریں، اور آپ جو ہے وہ جب آپ اس طرح پاز کریں گے تو جو آپ کا ایموشنل ریاکشن ہے وہ پاز ہو جائے گا، اور پھر گریجولی آپ لاجیکل ریاکشن یا لاجیکل سوچ کی طرف آئیں گے۔ نمبر 3 ہے اسکیپ،
جس کا مطلب ہے کہ فرار حاصل کرنا. فرار کا مطلب یہ نہیں ہے یا اسکیپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسٹریسفل سچویشن سے بھاگ جانا ہے اور اس کو کبھی کیٹر ہی نہیں کرنا. اسکیپ یا فرار کا مطلب یہ ہے کہ فی الوقت اس سچویشن سے اپنے آپ کو الگ کر لینا. مثال کے طور پہ کوئی ایسا جھگڑا ہو جاتا ہے آپ کے ماں باپ کے ساتھ یا آپ کے اسپاؤزز کے ساتھ, یا کوئی ایسی لڑائی ہو جاتی ہے, تو اس سچویشن میں یا اس آرگیومنٹ میں انسٹنٹ جواب دینے کی بجائے یا انسٹنٹ ریاکشن دینے کی بجائے آپ فی الوقت اپنے آپ کو سچویشن سے الگ کر لیں. جیسے کہ کوئی بحث اور مباحثہ ہو گیا ہے, تلخی کی طرف بات چلی گئی ہے, تو بجائے کہ آپ اس وقت ریاکٹ دیں, آپ تھوڑا سا اسکیپ کر لیں اس سچویشن سے اور ان کو کہہ دیں کہ جی ہم تھوڑی دیر بعد بات کریں گے اس بارے میں. آپ ایک بریک لیں, اس بندے کو بھی یا سچویشن کو بھی بریک دیں. فار انسٹنس اگر اس سچویشن میں کوئی جاندار شامل نہیں ہے تو ویسے ہی آپ اپنے آپ کو سچویشن سے, کوئی چابی گم جاتی ہے, آپ کی کوئی چیز گم جاتی ہے, تو آپ تھوڑی دیر اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیں اسٹریسفل سچویشن سے اور ایک نارمل فیز میں جائیں. جو چوتھا آپ اسٹیپ لے سکتے ہیں اس کو ہم بیان کرتے ہیں ایسے کہ ہیلی کاپٹر اینڈ گیٹنگ دا پرسپیکٹو. مطلب کہ کسی ایسی سچویشن میں جا کے نظریہ لینا, کسی دوسرے نظریے سے اس سچویشن کو دیکھنا. ہیلی کاپٹر کا ورڈ میں نے اس لیے یوز کیا کہ آپ اس طرح سمجھیں کہ آپ نے ایک ہیلی کاپٹر پہ سوار ہو گئے ہیں اور آپ اس سچویشن کو اوپر سے دیکھ رہے ہیں. تو اوپر سے دیکھنے کا مطلب آپ اس کو ایک دوسرے نظریے سے دیکھ رہے ہیں. تو اس سچویشن کو دوسرے نظریے سے دیکھیں کہ اس سچویشن کے دوسرے پہلو کیا ہو سکتے ہیں, دوسرے پرسپیکٹیوز کیا ہو سکتے ہیں. اپنی پرسیپشن کو اس طرح لیں کہ کیا اس سچویشن میں جو میں ریاکشن دے رہا ہوں یا جو میں اپنا رویہ بیان کر رہا ہوں, کیا اس کی میری آنے والی زندگی میں اتنی اہمیت ہے؟ کیا جتنا میں اسٹریس لے رہا ہوں, جتنا میں دباؤ لے رہا ہوں, جتنا میں ذہنی اور جسمانی دباؤ لے رہا ہوں, کیا اس چیز کی اتنی اہمیت ہے کہ میری زندگی میں یا میری آنے والی زندگی میں, کیا آج سے 10 سال بعد یا 5 سال بعد اس سچویشن کی اتنی اہمیت ہے میری زندگی میں؟ جو پانچواں سٹیپ ہے وہ ہے پلان کرنا. مطلب کہ اپنا منصوبہ بندی کرنا. جب آپ نے پاز کر لیا, جب آپ نے ریفلیکٹ کر لیا اپنی سچویشن کے اوپر, جب آپ نے اس کو دوسرے نظریات سے دیکھ لیا, ایک اسپیس لے لی, اب آپ نے کرنا ہے پلان کرنا ہے کہ اس سچویشن میں کیا کیا جائے. مطلب اگر آپ کی کسی سے, جیسے میں نے پہلے اگزامپل دی کہ کسی اپنے والدین سے بحث و مباحثہ ہو جاتا ہے, تو آپ نے سوچنا ہے. جب آپ نے کلیئرلی تھنکنگ کر لی کہ اس میں دوسرا پرسپیکٹیو کیا ہو سکتا ہے اور سارا کچھ, پھر آپ نے اس کا اپنا ریاکشن کو پلان کرنا ہے کہ آپ نے کیسے اس چیز سے ریاکٹ کرنا ہے. تو جو چھٹی چیز ہے وہ ہے ریفلیکٹ کرنا اور ایکٹیویشن. ریفلیکشن اینڈ ایکٹیویشن مطلب کہ آپ نے سب کچھ سوچ لیا, سمجھ لیا, اسپیس بھی لے لی, پلان بھی کر لیا, اب آپ نے اس چیز کا ریفلیکشن لینا ہے کہ آپ نے اس سچویشن میں اچھا یہ میں اگر دوں گا ریاکشن تو اس کے یہ کانسیکوینسز ہوں گے, اس ریاکشن کے یہ کانسیکوینسز ہوں گے, اور ایونچولی آپ نے پھر اس پلان کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. مطلب اس پلان کو آپ نے جو ہے وہ اپلائی کر دینا ہے, جو بھی آپ نے اس سچویشن کے ریاکشن کے لیے آپ نے چیز سوچی ہے. جو ساتواں آخری اور سب سے اہم سٹیپ ہے وہ ہے مسکرانا, اسمائل کرنا. آپ کا اسٹریس لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ کو خوشی محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے. اسمائل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کسی اپنی سچائی سے منہ موڑ رہے ہیں. اسمائل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز سے ریلیکس ہوئیں, ایک لائٹر موڈ پر آئیں, تاکہ آپ جو ہے وہ دیکھ سکیں کہ آگے اس سچویشن کی لائٹر سائڈ کیا ہو سکتی ہے. بیکاز پہلے آپ کا ایک ایموشنل قسم کا جو برین ایکٹیو ہوا تھا اس سچویشن کے بارے میں, جب آپ اسمائل کریں گے آپ کے اسٹریس لیول نیچے آئے گا, تو آپ کے جو ہے وہ اس سچویشن کو لائٹر سائڈ پہ دیکھنے کا نظریہ آپ کے ایکٹیویٹ ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ کبھی زندگی میں انسان کی بہت ساری ایسی سیریس سچویشنز آ جاتی ہیں, بہت سارے کسی پیارے کی فوتگی ہو جانا یا کوئی ایسا گریف کا مومنٹ آ جانا, تو اس گریف کے مومنٹ میں اسمائل کرنے کی بات نہیں کر رہی میں. جب اس طرح کے گریف کے مومنٹ آتے ہیں, یو شوڈ ٹیک دا ٹائم آؤٹ, اور آپ کو اس چیز کو گریف کرنا چاہیے اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ, اپنے کسی فرینڈ کے ساتھ. بٹ یہ ان سچویشنز کی بات ہو رہی ہے ٹو اسمائل آؤٹ آن دا سچویشنز جہاں پہ
آپ کو بہت زیادہ اسٹریسفل سچویشن ہو. سو بیسیکلی آج کی ویڈیو کا مقصد تھا کہ آپ کو چھوٹے سے اسٹیپس بتانا جن کو آپ اپنی اسٹریسفل سچویشن میں چھوٹے چھوٹے بیبی اسٹیپس لے کر آپ اپنے اسٹریس کو کم کر سکتے ہیں. اور اسٹریس ہوتا کیا ہے, امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے کام آئے گی. ان بیبی اسٹیپس کو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی یہ 7 اسٹیپس بہت ہی لمبے ہیں اور ہمیں تو سچویشن کا ابرپٹ ری ایکشن دینا ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو گھنٹوں یا دنوں پہ جو ہے وہ پرولونگ کریں. آپ اس کو کچھ منٹوں پہ بھی ڈسٹریبیوٹ کر کے ڈیوائڈ کر کے تو اپنے اس کو پروسیڈ کر سکتے ہیں. تو آپ کی ایسی ابرپٹ سی اسٹریسفل سچویشن آ گئی, آپ اس میں سے 2 منٹ کے لیے اپنے آپ کو اسکیپ آؤٹ کر لیں, تھوڑا سا ڈسٹینس لے لیں, تھوڑا سا اس بارے میں سوچیں. سو بیسیکلی اسٹریس کو مینیج کرنے کے میں نے آپ کو یہ 7 اقدامات بتائے ہیں. اس کی بیس یہی ہے کہ اپنے آپ کو ریلیکس کر کے سچویشن کو سوچ کے تو پھر ریاکشن دینا شروع کریں, نہ کہ اپنے جذبات پہ ریاکشن دیں, جس سے اسٹریس انکریز ہوتا ہے اور سچویشنز خراب ہوتی ہیں. تھینک یو سو مچ.